بسم اللہ الرحمن الرحیم ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لاکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد و علی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین۔ جو حسین علیہ السلام کی آمد پہ جتنا خوش ہے اتنی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اجازت ہے جی ذکر آل محمد کیا جائے، زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں، حاضری ضروری ہے، پیروں پڑھنا شرط نہیں، شرط یہ ہے کہ علی پڑھا جائے۔ برادر عزیز وقار جناب ملک منتظر مہدی صاحب قبلہ ممبر آل محمد پہ تشریف فرما ہے۔ میں میزبان ہوں اور بانی کی حیثیت سے ہوں، اور کسی کا حق کھانے والا ویسے شیعہ نہیں ہوتا۔ روز آپ میں نوکریاں دیتے ہیں، منوانے کے لیے تو حاضر ہوا ہی نہیں۔ پہلی سطر وصول فرمائیے، آپ نے سن لیا تو میں شاید اسی سطر پہ سلام کر جاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھیج دعا فرمائیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے حجتوں کو بھیجنا شروع کیا، سرکار مصطفیٰ تک نبی بن کے آتے رہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ولایت کا دروازہ کھل گیا۔ داد میں نہیں منگنی، رنجیت کوٹ دے بندے دا کام نہیں کہ توڑے کو داد منگے۔ اوچا بولی ہیں حیدری۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ولایت کا دروازہ کھل گیا۔ ولایت کا امیر بن کے 13 رجب کو علی اترا، ولایت کا دوسرا امیر بن کے مصلی سیدہ پہ حسن نازل ہوا۔ ولایت کا سلسلہ چلتے چلتے 15 شعبان تک ختم ہو گیا۔ مگر یاد رکھیے گا، جب سے خدا نے حجتوں کو بھیجا ہے، توجہ میری جانب رکھیے گا، جب سے خدا نے حجتوں کو بھیجا ہے اور جب تک خدا کی حجتیں آتی رہیں گی، 3 شعبان کو پہلی دفعہ خدا نے اعلان کیا تھا، جہنم بجھا دو، حسین نے روز نہیں آنا۔ جو زبان حسین کے دروازے پہ بولنے کے لیے خلق نہیں ہے یار۔ اللہ اکبر، ہمیشہ سلامت رہے علی والے۔ پوری کائنات کی تاریخ میں ایک دفعہ خدا نے اعلان کیا ہے، جہنم کے دروازے بجھا دو، میرا حسین اترنے والا ہے۔ اللہ نے اسی حکم کے ساتھ دوسرا حکم نازل کیا تھا، جنت سجا دو، جنت کا مالک اترنے والا ہے۔ 3 شعبان المعظم حسین بادشاہ دنیا میں آئے، اور 4 شعبان المعظم کو وہ شہزادہ دنیا میں آیا جس کی وجہ سے وفا عزت دار ہو گئی۔ کیا بات ہے عزاداروں کی، حسین والے ہمیشہ سلامت رہیں، علی والے ہمیشہ مسکراتے ہیں، یار کیا بات ہے۔ 4 شعبان المعظم کو وہ شہزادہ دنیا میں آیا جس کی وجہ سے وفا عزت دار ہو گئی۔ اتنا ہی وقت میرے پاس بچتا ہے، ایک جملہ میں نے ہر معصوم کی آمد کا کہنا ہے۔ پھر تھوڑا سا شعبان آگے بڑھا، پھر 7 شعبان المعظم کو وہ شہزادہ آیا جس کا نام ہی قاسم ہے، جو ولایت تقسیم کرتا ہے۔ ہمیشہ سلامت رہیں، ہمیشہ سلامت رہیں۔ تو تھکے جو بیٹھے ہو ہی نہیں بول سکتے ہو میرے خیال میں۔ 7 شعبان المعظم وہ شہزادہ دنیا میں آیا جو ولایت تقسیم کرتا ہے، جو اپنے اسم کی وجہ سے ولایت کا قاسم ہے۔ اور 10 اور 11 شعبان کی درمیانی شب وہ شہزادہ دنیا میں آیا، کیونکہ بھائی منتظر ازل سے خطیبان ازل اعلان کر رہے تھے کہ خدا کی مشیت کے بعد پیمانہ اتنا ہے، وہ ایک محمد خلق کر سکتا ہے، ایک علی خلق کر سکتا ہے۔ اگر زمانہ 10 بار بھی برباد ہو جائے، دوبارہ آباد ہو جائے، خدا دوبارہ نہ محمد بنا سکتا ہے، نہ علی بنا سکتا ہے، خدا نہ دوبارہ مصطفیٰ بنا سکتا ہے، نہ مرتضیٰ بنا سکتا ہے۔ کتنا بڑا کریم ہے میرا حسین بادشاہ، انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ اکبر اٹھا کے زمانے کے ہر خطیب کی آنکھوں میں آنکھ رکھ کے اعلان کیا، اور آؤ حسین کا کرم دیکھو، میں نے شہزادہ ایک اٹھایا ہے، یہ اختیارات میں محمد ہے، جلال میں علی ہے۔ اللہ اکبر، جڑا اکبر دا نوکر جشن آل محمد تشریف فرمائے یار، اللہ اکبر۔
میں نے شہزادہ ایک اٹھایا ہے، مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے۔ پھر شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی شب خدا کا دین مکمل ہو گیا۔ غدیر والے علی پہ دین مکمل ہوا تھا، اس علی کے اترنے سے اس کا نظام مکمل ہو گیا۔ 2 حدیث منظور میں نے پڑھنی ہے، اسی پہ میں نے آپ کو منبر حوالے کر دینا ہے۔ پہلی حدیث کا تعلق 13 معصومین کے ساتھ ہے، دوسری حدیث کا تعلق خالصتاً تمہارے وقت کے امام کے ساتھ ہے۔ پہلی جی میں دل کرے سنیا جا دوئے تے میں دادوں جی توڑے کو لے لینی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں سرکار مصطفیٰ سے لے کر مولا عسکری تک جب یہ 13 معصوم زمانے میں اترتے ہیں، اس رات اللہ کی پوری کائنات میں نہ کافر بچہ پیدا ہو سکتا ہے نہ مشرک۔ ان سریلا میں کوئی نہیں سوزی میرے نال، کوئی نہیں سوزی میرے تسی پڑھنا ہے جناب والا۔ بھائی جی دعا فرمائیے گا، پوری کائنات میں نہ کافر بچہ پیدا ہو سکتا ہے نہ مشرک۔ اس حاجی معصوم سے سوال کیا گیا، اگر کوئی ایسی سرزمین ہو جس پہ ماں مشرک ہو یا باپ کافر ہو یا ماں کافر ہو یا باپ مشرک ہو، عرض شرک و کفر پہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، پھر معصوم نے فرمایا اگر ایک دفعہ ہدایت کا دروازہ کھولا جائے تو دوبارہ سوال کرنا گستاخی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ عرض کفر پہ یا کفر پہ پیدا ہو بھی جائے، اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک آنے والے امام کی وجہ سے صاحب ایمان نہ ہو جائے۔ دوسری حدیث کا تعلق تیرے وقت کے امام کے ساتھ ہے۔ سرکار نے فرمایا جس رات یعنی 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب دنیا میں کوئی بچہ نہ حرامی پیدا ہو سکتا ہے نہ علی کا دشمن پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ حرامی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ حلال اور حرام کے معیار کی رات ہے۔ جب بھی معصومین میں سے کوئی زمین پہ جشن دا مطلب یہ نہیں ہوتا جو بندہ بھنگڑے ہی پائی رکھے، اظہار مسرت کا نام ہے جشن، اور ویسی حرکت معصوم پسند کرتے ہیں جو آل محمد کی کچہری میں ممکن ہو۔ خوشی اگر شریعت کی حد پار جائے تو گستاخی بن جاتی ہے۔ آل محمد کا ہر بچہ اتنا پاکیزہ اترا ہے کہ آتے ہی خدا کے سجدے میں گر گیا۔ جنتی لباس پہن کے اترتے ہیں اس گھر کے بچے، اور جس شہزادے کا تذکرہ 2-4 منٹ میں نے کرنا ہے وہ سرزمین سامرا سے تعلق رکھتا ہے، جس کی وجہ سے خدا نے زمین کو قائم رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے خدا کی قیامت انتظار کر رہی ہے، جس کی دائیں ہاتھ کی وجہ سے جناب روٹی کھاتے ہیں، جس کے بائیں ہاتھ کی وجہ سے زمین رزق پیدا کرتی ہے۔ میں تیرے وقت کے امام کے آنے کا منظر بیان کرنے لگا، اور اسی میں مذہب آل محمد کی حقانیت ثابت ہو جائے گی۔ جناب حکیمہ خاتون کو بلایا تیرے وقت کے امام نے، اماں آج ہمارے ہاں افطاری کیجئے، میرے ہاں مہمان آنے والا ہے۔ میں آل محمد کے گھر کی خوشی پڑھنے لگا ہوں، اپنے گھر میں آنے والی خوشیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہنا، پھر پتہ لگ جائے گا تیری حقیقت کیا ہے، اس دروازے کی حقیقت کیا ہے۔ میری شہزادی نے نا امام سے سوال کیا، مولا خیریت سے اپنے گھر دعوت دی، میرے یہاں مہمان آنے والا ہے۔ مولا مہمان کیسا؟ فرمایا جناب نرجس خاتون کی اولاد ہونے والی ہے۔ چلتے ہوئی حکیمہ خاتون کم از کم 5 مذہب آل محمد کی کتابوں کی ذمہ داری کے ساتھ روایت پڑھنے لگا ہوں۔ چلتے ہوئے میری شہزادی جناب نرجس خاتون کے قریب آئی، بی بی آپ کی اولاد ہونے والی تھی، آپ کی گود ہری ہونے والی تھی، آپ نے مجھ سے چھپایا، میں بھی تو ماں ہوں، اگر عسکری تو نسل ہے تو میری بھی تو نسل ہے، جتنی خوشی آپ کو ہونی تھی اتنی ہی مجھے۔ میں اس بندے دا ذمہ دار نہیں جڑا جشن ویکھن آ جائے، میں اس بندے دا ذمہ دار ہاں جڑا جشن آل محمد چاہردا ہے، معصومین دی کچہری وچ بیٹھ کے پہ منیندا ہے۔ میری شہزادی نے فرمایا آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ بیٹا عطا کرنے والا ہے؟ فرمایا عسکری بیٹے نے۔ فرمایا حجت کہا تو سچ ہوگا، ورنہ اماں مجھے کوئی پتہ نہیں کہ بیٹا آنے والا ہے۔ اگر حجت خدا نے کہا تو سچ ہوگا، ورنہ اماں اللہ کی قسم میرے شعور میں نہیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ کس وقت آئے گا؟ فرمایا فجر سے پہلے فجر ہوگی،
سورج کے بغیر زمانہ منور ہو جائے گا، پوری کائنات تک اس کا نور پہنچے گا۔ جیسے جیسے فجر کا وقت قریب آتا گیا، میری شہزادی سوچنے لگ گئی کہیں میرے امام بیٹے نے میرے ساتھ مذاق تو نہیں کیا۔ باہر سے عسکری مولا بولے یا امتی لا تشکی فی امر اللہ، اللہ کے کاموں میں شک نہیں کرتے، اللہ کے کاموں میں شک نہیں کرتے۔ میں نے امام کی آمد کا طریقہ بتا کے آپ کو سلام کرنا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ آل محمد کے گھر میں جب خوشی ہوتی ہے تو آل محمد کے بچے کس انداز سے بھی نظر آئے گی۔ جناب حکیمہ خاتون روایت کرتی ہے جب میری آنکھ سنبھلی رأیت صبیا ساجدا بمساجدہ، میں نے ایک بچہ دیکھا جو 7 اعضائے سجدہ زمین پہ رکھ کے خدا کے نام کی تسبیح کر رہا تھا، اور شہزادی کو پتہ نہیں چلا کہ آنے والا امام کیسا آیا۔ حسنین بھائی پھر فیصلہ تو ہو گیا، جب وقت کے امام کی آمد کا پتہ امام کی اپنی ماں کو نہیں، پھر بازاری ماؤں کے بیٹوں کو کیا خبر، علی کے